کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو۔ Subscribe to our YouTube channel 6TV India. تلا تم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں، سفر لیکن نہیں رک۔ آج کا جمعہ کئی اعتبار سے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کا متحمل ہے کہ آج جو ہے شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ، یعنی آج 14ویں کی تاریخ چل رہی ہے، اور جیسی عصر کی نماز ادا ہوگی تو پھر 15ویں تاریخ ہے، جس کے اختلاف رائے کے ساتھ بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہے، اور اس میں علماء کا اور مشائخ کا اور سلف اور صالحین کا اختلاف بھی رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو میں آپ کو کچھ چیزیں جو کرنے کی ہے اور کچھ چیزیں جس سے ہمیں بچنے کی ہے، دونوں طرف کچھ صحیح طریقے سے مشورتاً عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مثال کے طور پر شعبان المعظم یعنی 15ویں تاریخ، اور اس کو شعبان کی عید بھی عرف عام میں لوگ اب کہنے لگے ہیں۔ پہلے آپ کا بچپنا تھا کہ ہمارا بچپنا تھا کہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ شعبان کی عید بھی ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور نبوی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر ہمارا رجحان جو ہے وہ بدعات کی طرف زیادہ ہونے لگا ہے، جس کے نتیجے میں ہم لوگ اپنی طرف سے عید کا نام دے دیے، جبکہ شعبان کی کوئی عید نہیں ہوتی۔ اور آپ کو میں لاجیکل بات بتانا چاہتا ہوں، مذہب اسلام لیل النہار کی طرح، نصف النہار کی طرح، یعنی جس طریقے سے دن کے 12 بجے اجالا ہوتا ہے، اگر دن کے 12 بجے میں کہوں گا تو آپ کے دل و دماغ میں، ذہن میں کبھی یہ نہیں آئے گا کہ اندھیرا بھی ہو سکتا ہے۔ دن کے 12 بجے کا مطلب کیا ہے کہ بالکل اجالا ہی اجالا، کہیں پر کوئی اندھیرا نہیں۔ تو اسی طریقے سے رات اور دن میں جو فرق ہے، اسی طریقے سے دوسرے مذاہب کے طریقے اور ہمارے طریقے میں اتنا ہی فرق ہے۔ مذہب اسلام میں کوئی عید رات میں نہیں ہوتی۔ جب بھی رات کا تصور آئے گا تو عبادت کا تصور آئے گا۔ آپ قرآن مجید کے اندر تلاوت کریں، آپ کو پتہ چلے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ اس رات میں اگر جاگ کر عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی 1000 مہینوں کا ثواب عطا فرماتا ہے آپ کو۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بھی 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، مگر وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ جو ماہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر اسلام میں رات کا تذکرہ آئے گا تو خوشی منانے کا، ڈھول بجانے کا، تماشے کرنے کا، پٹاخے چھوڑنے کا تذکرہ نہیں آئے گا، بلکہ وہاں تذکرہ آئے گا عبادت کرنے کا، عز و نیاز کرنے کا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے گناہوں کو اپنے جو ہے دل میں بالکل مان کر کے اللہ کے سامنے گر گرا کر کے توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا کہ اللہ میں نے پوری زندگی جو ہے گناہوں میں لت پت زندگی گزاری ہے، آج کی رات آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، میرے گناہوں کا آپ بخش دیجیے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب بھی رات کا تذکرہ ہوگا اس کا تعلق عبادت سے ہوگا، اور جہاں پر عید کا تعلق ہوگا اس کا تعلق دن سے ہوگا، رات سے نہیں ہوگا۔ ہم لوگ
مذہب اسلام کا تہوار اور عید جو ہے، کوئی بھی تہوار، کوئی بھی عید رات میں شروع نہیں ہوتی بلکہ دن میں ہوتا ہے، اور جب عید کا نام لگ جائے گا اس میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عبادت میں ڈسکاؤنٹ، اعمال میں، نیکیوں میں جو ہے بڑھوتری اور اضافہ۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر مسلمانوں کو عطا فرمایا، پورا مہینہ عبادت کرتا ہے مسلمان، روزانہ تراویح پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، پھر فجر کے بعد اشراق پڑھتا ہے، مغرب کے بعد اوابین پڑھتا ہے، مگر جیسے ہی عید کا چاند نظر آئے گا اور عید کے بعد صبح کی فجر کی نماز پڑھے گا تو اس دن کہا جائے گا کہ آج فجر کے بعد آپ اشراق نہ پڑھیں، آپ گھر جائیں، عید کی تیاری کریں۔ ڈسکاؤنٹ مل گیا، عبادت سے منع، کہا کہ نہیں آج اشراق بھی نہیں، آج نوافل بھی نہیں، آج کچھ نہیں، آج صرف عید کے لیے خوشیاں مناؤ، آج جو ہے اچھے کپڑے پہنو، نہاؤ دھوؤ، سرما لگاؤ، مسواک کرو، جو ہو سکتا ہے جائز طریقے سے وہ خوشیاں مناؤ، اور منانے کے بعد اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاؤ۔ آئیے آپ کو بتاتا ہوں، بقرعید کا سما ہوتا ہے، بقرعید کا موسم ہے، عید الاضحیٰ ہے، جیسے ہی 10ویں تاریخ آئی اللہ کے طرف سے اعلان ہو گیا دعوت میری طرف سے، اب روزہ کوئی نہیں رکھے گا بھائی، اب روزہ ختم۔ تقریباً 5 دنوں تک اسلام کے ماننے والوں پہ اوپر روزہ حرام ہو گیا۔ اب کیوں ہے؟ اللہ نے کہا کہ نہیں، اب تمہاری عبادت نہیں، اب تو میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر عید کا تصور ہوگا اللہ کے طرف سے ڈسکاؤنٹ ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لا علمی کی وجہ سے 15ویں شعبان کی عید کہنے والوں سے میں بڑی عاجزی کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہا ہوں، آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف میرے ذمہ ہے کہ میں صحیح بات آپ تک پہنچاؤں، اس لیے میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آج سے دستہ بستہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اس رات کو غفلت میں نہ گزارے، اس رات کو عید کی خوشیاں سمجھ کر کے اس رات کو برباد نہ کرے، بلکہ یہ رات تو بڑی منتوں کے بعد، بڑی سماجتوں کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گنہگار امتی کے لیے مانگ کے لیا ہے، تاکہ ان راتوں میں ہم انفرادی عبادت کریں، انفرادی عبادت۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو جو ہے ایسا کریں گے، ہمارے نوجوان دیکھا کہ بھائی دیوالی میں ہمارے برادران وطن، بھائی ان کا مذہب ہے، ان کو اجازت دیتی ہے، آپ کون ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ انگلی اٹھانے والے؟ بھائی ان کو منانے دیجیے۔ آپ کو تو بہترین تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے دیا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے دوسری کی نقل کرنے کے لیے؟ کہ آپ کے پاس اسوہ نہیں، آپ کے پاس نمونہ نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ارے ہم نے تمہارے لیے نمونہ اور آئیڈیل اور جو ہے نمونہ اور پریکٹیکل زندگی، تقریباً 63 سالہ پریکٹیکل زندگی ہم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، 55 سے لے کے 55 تک اور 63 سال کی زندگی تک ہم نے ایسا رکھا ہے کہ اس کو جہاں جہاں چاہو، تم جس عمر کے مرحلے میں رہو، تم جس پڑاؤ میں رہو، تمہیں وہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں تمہیں چیخ چیخ کے پکارے گی۔ رات تمہیں کیسی گزارنی ہے، دن تمہیں کیسے گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی شعبان کی 15ویں رات میں ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات، جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی 17 آیتوں کا نزول فرمایا، بڑی شان، حضرت ماں عائشہ صدیقہ کی بڑی شان ہے، 2210 حدیثوں کی راویہ، بہت کم عمر میں، بہت چھوٹی سی عمر تھی، بڑا تعجب لگتا ہے اس کم عمری میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی کم عمری میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث کو روایت کرنا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کے پاس
اتنا علم ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی ہم کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا، سارے صحابہ مایوس ہو جاتے تھے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا، ہم لوگ ماں عائشہ کے پاس جاتے تھے اور چٹکیوں میں معاملہ حل ہو جاتا تھا، سیکنڈوں میں معاملہ حل ہو جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو میں آپ کو بتلا رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن، اس رات کو حجرہ عائشہ میں آرام فرما رہے تھے۔ جب آدھی رات ہو گئی، پتہ چلا کہ سب سو گئے، پورا مدینہ سو رہا ہے۔ غور سے سنیے گا، پورا مدینہ سو رہا ہے، یہ نہیں کہ پورے حج بہار کے لوگ جاگ رہے ہیں، ہلال نگر کے لوگ جاگ رہے ہیں، مسجد کے سامنے جو ہے مسجد کے ذمہ داروں نے لائٹنگ کر دی ہے، بڑے بڑے فوکس لائٹ لگا دیا ہے، ادھر جو ہے قبرستانوں میں چراغاں کیا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے نعرہ تکبیر یا رسول اللہ اور فلاں اور فلاں، اور نوجوان جو ہے مستی میں جھومتے اور گاتے اور ناچتے، اور جو ہے موٹر سائیکلوں کا ریلی نکالتے ہوئے۔ کیا تصور ہے یار، اسلام کو بدنام کرنے کا آپ نے ٹھان لیا، آپ ٹھیکہ لے رکھے اسلام کو بدنام کرنے کا، شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ کا بچہ گھر سے موٹر سائیکل لے کے رات کے 10 بجے غائب ہوتا ہے، پوچھنے والے نہیں ہوتے، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بھائی رات کے 10 بجے تو کہاں جا رہا ہے، اور آپ کا بچہ آپ کو چاکلیٹ دیتا ہے کہ نہیں میں رات گزاری کرنے کے، شب گزاری کے لیے جا رہا ہوں۔ لعنت ہے ایسے ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو کنٹرول نہ کر سکے۔ کیا گدھے اور گھوڑوں کا بچہ ہے جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں؟ تم مسلمان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری کا اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے سوال کیا جائے گا۔ تمہارا بیٹا کہاں تھا، تمہاری بیٹی کہاں تھی، تمہاری بیٹی کالج میں کس لباس میں جاتی تھی، تمہاری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ تھا یا نہیں تھا؟ عجیب معاملہ ہے، بالکل ہم ایسے بے یار و مددگار ہو گئے، نہ ہمارے پاس کوئی رولز ہے نہ ریگولیشن ہے، ہم تو بالکل لکیر کے فقیر بن گئے کہ بھائی عدالت کہے گی تو ہم مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی، ہمارے پاس تو پوری عدالت ہے، اللہ کی عدالت سے بڑی کوئی اور عدالت ہو سکتی ہے کیا؟ سب سے پہلا ہم جو ہے مسئلہ پوچھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 2 صحابی کا واقعہ پیش آیا، اس میں ایک پکے صحابی تھے، ایک منافق، مگر منافق بھی ہم لوگوں سے زیادہ نماز پڑھتے تھے، ہم لوگوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ہم لوگ منافق سمجھ کر کے ہمارا ذہن مدینے کی طرف جاتا ہے، بھائی اس زمانے میں منافق تھے، اب کہاں منافق، اب تو اس سے زیادہ ہے، اب اس سے زیادہ منافق ہے، اب تو ہماری گلی کوچوں میں گھروں میں منافقت آ گئی، سامنے کچھ باہر کچھ اندر کچھ، یہی تو منافق کا ڈبل چہرہ ہوتا ہے، ڈبل رول ہوتا ہے۔ ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم منافقت سے قریب ہے یا ہم رب سے قریب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں یہ سوال آیا، ایک زرا کے معاملے میں سوال و جواب ہوا۔ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس، اللہ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ رسول اللہ کے پاس جائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے سنا، اور سننے کے بعد کہا کہ بھائی ایسا ہے، یہ ذرا اس کا ہے، یہودی کا ہے، منافق کا نہیں ہے، ایک یہودی کا اور ایک مسلمان مطلب منافق مسلمان۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا۔ اب وہ جو منافق مسلمان تھا کہ یار یہ تو غلط ہوا، میرے ساتھ غلط فیصلہ ہو گیا، اس نے کہا کہ بھائی امیر المومنین بہت سخت ہے، یعنی حضرت عمر بہت سخت ہے یہودیوں کے بارے میں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ وہاں گئے، حضرت عمر کو بلائے، حضرت عمر آئے، کیا بات ہے کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہمارا جھگڑا دونوں کا چل رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ذرا میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، اس میں سے ایک یہودی ایک مسلمان، تو مسلمان کو اپنے اوپر
اعتبار تھا، اپنے اوپر اعتماد تھا کہ بھائی یہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا، کیونکہ حضرت عمر تو بہت سخت ہے کافروں کے بارے میں، وہ تو تلوار نکال لیتے ہیں ان کے معاملے میں. تو فوراً جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بتائیے کیا بات ہے. تو بتانے سے پہلے اس یہودی بھائی نے کیا کہا کہ بھائی ایسا ہے عمر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے ہم لوگ حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے تھے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ کی خدمت میں بھی گئے تھے. کیا کہا؟ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گئے. حضرت عمر نے پوچھا پھر فیصلہ کیا ہوا؟ کہا کہ نہیں فیصلہ تو میرے حق میں ہوا. تو یہ مان نہیں رہے، یہ کہا کہ نہیں عمر کے پاس جائیں گے. تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو، تم لوگ یہاں بیٹھو، میں تھوڑا گھر سے آتا ہوں. اندر گئے اور جانے کے بعد تلوار لے کے آئے اور سیدھا اس مسلمان کا گردن اڑا دیا. اس کو سیدھا گردن اڑا دیا، کچھ نہیں پوچھا اس سے. اب بظاہر ایک مسلمان کا گردن اڑانے کا مطلب ہے دیت دینی چاہیے. اللہ اکبر، یعنی خون کا بدلہ خون، دانت کا بدلہ دانت، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ. جو اس نے کیا ہے وہی اس سے بدلہ دیا جائے گا. اور یہ انڈیا کی عدالت تو تھی نہیں کہ آستھا کے اوپر فیصلہ ہوگا کہ بھائی توڑی گئی مسجد، وہاں مندر تھی نہیں. مگر کیا کرے، مسئلہ یہ ہے کہ اکثریت کے لوگوں کا آستھا ہے کہ وہاں پر ہمارا مندر بننا چاہیے، اس لیے ہم نے فیصلہ یہ دے دیا. یعنی اوپر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وہاں مندر تھی نہیں، وہاں پر ایسا کچھ تھا نہیں، اور جو توڑا ہے وہ غلط کام کیا، اویدھ کام کیا، مگر فیصلہ پھر اسی کو دے رہے ہو. ابھی حالات ایسے آ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پورے مدینے میں کھلبلی مچ گئی، اور لوگ جو منافقین کے سردار سب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، اس عمر نے ایک ناحق انسان کا خود بہایا ہے، اس کی گردن ماری جائے، ہم لوگ قصاص لینا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی کچھ فیصلہ سناتے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کی گردن ماری گئی ہے وہ مسلمان نہیں تھا، وہ منافق تھا. جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو آپ کے احکام کو نہیں مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. میں آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مدینے کا ایک منافق تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسئلہ بتلا دیا، مگر آج کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے سے خوش ہیں؟ کیا ہمارے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ کہا تو یہ مجھے کرنا ہے؟ میں پوچھتا ہوں اور آج سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کے فیصلہ کر کے بتائیے کہ آج جب ہمارا حجاب کا میٹر آتا ہے، جب ہمارا پردے کا میٹر آتا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کورٹ کا فیصلہ رہے کورٹ کے پاس، ہمیں کورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں کتنے لوگ پردے کے ساتھ رہتے ہیں، یہ فیصلہ کریں. کون سا کوٹ آ کے آپ کو گھر میں پردہ رکھنے کے لیے منع کر رہا ہے؟ کون سا کوٹ یہ کہتا ہے کہ تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہو، تمہاری بیوی پردے کے ساتھ روڈ میں نہیں پھر سکتی؟ آج ہماری جہاں اللہ نے ذرا پیسے سے نوازا، جہاں آپ کے پاس تھوڑی دولت آ گئی، آپ نے برقع کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ نے حجاب کو باہر پھینک دیا، آپ کے چہرے پہ سنت نظر نہیں آتی، آپ جو ہے اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دو مسئلے میں آپ جو ہے کوٹ کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو فیصلہ یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگی میں 100% مسلمان کی زندگی گزاریں گے. رہا مسئلہ کہ ہماری بچیاں کیسے تعلیم حاصل کرے گی، اس کے بارے میں آپ کو غور کرنا چاہیے. پردے کا حکم بھی قرآن میں ہے، علم حاصل کرنے کا حکم بھی قرآن میں ہے. علم حاصل کرنا بھی اسلام کے ماننے والوں پر فرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصین. اے لوگو، تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے، علم کو طلب کرنا چاہیے، اگرچہ تمہیں علم کی تلاش میں چائنا جانا پڑے. اس زمانے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا چائنا علم کا مرکز بنے گا. آج بنا کہ نہیں بنا؟ آج پورا چائنا
पूरी दुनिया को आग दिखा रहा है, इंडिया की सरहदें तोड़ के अंदर घुस रहा है। इंडिया दूसरे को तो दांत दिखा सकता है मगर चाइना को नहीं दिखा सकता। क्यों? चाइना ने इल्म और टेक्नोलॉजी में वो तरक्की हासिल की कि आज अमेरिका को भी सूप बना करके पी जाएगा। ये कमाल कहां से मिला? ये कमाल इल्म की बुनियाद पर मिला। अब एक मुसलमान जब चाइना जाएगा तो चाइना जाने के बाद वो ये तो नहीं कह सकता कि भाई मदीने वाला इस्लाम चाहिए मुझे। अल्लाह के नबी ने कहा चाइना जाके इल्म हासिल करो, जाओ चाइना करो इल्म हासिल। तो अब यहां मसला होगा कि भाई जब चाइना जाएगा तो चाइना का रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी बेटियां, हमारी बेटियां जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाती है तो हमारा बस जहां तक चलता है वहां तक हम पर्दे में रहे। हम कॉलेज के गेट तक पर्दे में जाएंगे, मुकम्मल पर्दे में जाएंगे, और उसके बाद 2-3 घंटा हम ये समझेंगे कि मैं एक हराम काम कर रहा हूं या कर रही हूं। मेरे बच्चों से भी मैं कहूंगा, तुम जब कोई ऑक्सफोर्ड में जाओ, तुम जब जो है कोई जो है वॉलविल्स में जाओ, और तुम जो है बिशप कॉटन या और दूसरे हाई फाई स्कूल और कॉलेजों में जाओ, अपने सर पे टोपी लगा के जाओ, चेहरे पे दाढ़ी सजा के जाओ, और जाने के बाद जब वहां कॉलेज का गेट आ जाए तब तुम अपना लिबास उतारो, कॉलेज का लिबास पहन करके अंदर जाओ। जब तक अंदर बैठे रहो दिल में ये सोचो मैं ये गुनाह कर रहा हूं, मैं ये गुनाह कर रहा हूं, जिस वक्त मुझे मिलेगा मौका मैं ये गुनाह से तौबा करूंगा, आगे इल्म हासिल करता रहूंगा। मेरी बेटियों से भी मैं कहना चाहता हूं, आप इल्म से महरूम ना रहिए। ठीक है, पर्दा हमारे लिए वाजिब का दर्जा है, फर्ज का दर्जा है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जो है आदमी आया, पूछा हजरत अब तो थोड़ा मसले में कुछ लचक आ गया है उलमा के अंदर। क्या लचक आया है कि अब पहले के उलमा में बैंकिंग का सिस्टम बड़ा सख्ती के साथ था, बैंक से लेना देना, बैंक को मकान किराए पे देना, बैंक के साथ कारोबार करना सब हराम था। मगर अब हम ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं, ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए हैं कि बैंक के बगैर आपका कारोबार नहीं चलता, बैंक के बगैर आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। आज आपको एक गाड़ी चाहिए, कैश लेके जाइए, वो आपको गाड़ी नहीं देगा, वो बोलता है भाई इतने से ज्यादा हम कैश आपसे ले नहीं सकते। मजबूरन आपको जो है बैंक का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। तो इसलिए उलमा ने भी उस मसले पर गौर करके कुछ रियायत के साथ, कुछ सहूलत के साथ मुस्लिम ताजिरों को इजाजत दिया है कि मजबूरी के दर्जे में ये गुंजाइश निकाल सकते हो। वो क्या क्या गुंजाइश है उसके लिए मैं जुमे के खुतबे में आपसे नहीं कहूंगा, बेहतर है आप बचे रहिए। मगर आपकी मजबूरी है, आप बैंक को जो है आप बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या क्या फायदे हासिल करना चाहते हैं वो उलमा से आप मशवरा करें, वो आपको जायज तरीका बताएगा। मेरे हाल में आपको बताना चाहता, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक आदमी आया, आके पूछ